بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن۔ دنیا کے نقشے پر ایک بر اعظم ایسا ہے جس کے پاس زمین ہے، وسائل ہیں، نوجوان آبادی ہے اور مستقبل کی بے پناہ صلاحیت بھی، لیکن اس کے باوجود یہ بر اعظم صدیوں سے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہ بر اعظم ہے افریقہ۔ آج بہت سے ماہرین ایک سوال اٹھا رہے ہیں، کیا افریقہ آنے والے برسوں میں دنیا کا سب سے اہم جیوپولیٹیکل میدان بننے والا ہے؟ کیا عالمی طاقتیں اس بر اعظم میں نئی دوڑ شروع کر چکی ہے؟ آئیے صرف ایک مبالغہ ہے۔ آج ہم افریقہ کی اس بدلتی ہوئی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ افریقہ دنیا کا دوسرا بڑا بر اعظم ہے۔ یہاں 50 سے زیادہ ممالک موجود ہیں اور تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، لیکن اصل اہمیت اس کے وسائل میں ہے۔ افریقہ میں موجود ہیں دنیا کے بڑے معدنی ذخائر، قیمتی دھاتیں، تیل اور گیس، نایاب معدنیات، خاص طور پر وہ معدنیات جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہے، مثلاً کوبالٹ، لیتھیم اور ریئر ارتھ عناصر۔ یہی وہ وسائل ہیں جو مستقبل کی معیشت کو طاقت دیں گے۔ افریقہ کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا۔ 19ویں صدی میں یورپی طاقتوں نے افریقہ کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس عمل کو تاریخ میں کہا جاتا ہے اسکریمبل فار افریقہ۔ اس دوران برطانیہ، فرانس، بیلجیم اور دیگر یورپی طاقتوں نے افریقہ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ صرف زمین پر نہیں تھا بلکہ وسائل پر بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ افریقہ کی معیشت طویل عرصے تک بیرونی طاقتوں پر منحصر رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد افریقی ممالک نے آزادی حاصل کرنا شروع کی۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں درجنوں ممالک آزاد ہوئے، لیکن آزادی کے باوجود مسائل ختم نہیں ہوئے۔ بہت سے ممالک کو سامنا کرنا پڑا: سیاسی عدم استحکام، فوجی بغاوتیں، معاشی کمزوری۔ اسی دوران عالمی طاقتوں نے بھی افریقہ میں اپنا اثر برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ سرد جنگ کے دوران افریقہ ایک اہم میدان بن گیا تھا۔ ایک طرف تھا یونائٹڈ اسٹیٹ اور دوسری طرف سوویت یونین۔ دونوں طاقتیں افریقہ میں اپنے اتحادی تلاش کر رہی تھیں۔ کئی ممالک میں پراکسی جنگیں بھی ہوئیں۔ اس دور نے افریقہ کی سیاست کو گہرائی سے متاثر کیا۔ آج صورتحال دوبارہ بدل رہی ہے۔ افریقہ ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ خاص طور پر 3 بڑی طاقتیں یہاں سرگرم ہیں: چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ، راشیا۔ ہر طاقت افریقہ میں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کے طریقے مختلف ہیں۔ چین نے افریقہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ سڑکیں، ریلوے، بندرگاہیں اور توانائی کے منصوبے، یہ سب منصوبے اکثر اس عالمی منصوبے سے جڑے ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ چین افریقہ کو ایک بڑی منڈی اور وسائل کے مرکز کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ بھی افریقہ میں اپنی موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے، خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اسی مقصد کے لیے امریکہ نے قائم کیا یونائٹڈ اسٹیٹس افریقہ کمانڈ۔ اس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف تعاون اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ حالیہ برسوں میں روس نے بھی افریقہ میں اپنی موجودگی بڑھائی ہے، خاص طور پر فوجی تعاون، ہتھیاروں کی فروخت، سیکیورٹی معاہدے۔ روس کئی افریقی حکومتوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افریقہ کے وسائل آنے والے برسوں میں مزید اہم ہو جائیں گے، خاص طور پر توانائی کی تبدیلی کے دور میں۔ الیکٹرک گاڑیاں، بیٹریاں اور جدید ٹیکنالوجی نایاب معدنیات پر منحصر ہیں، اور ان معدنیات کا بڑا حصہ افریقہ میں موجود ہے۔ افریقہ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق 2050 تک افریقہ کی آبادی تقریباً دوگنی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑی لیبر فورس، بڑی منڈی،
اور بڑی اقتصادی صلاحیت، لیکن افریقہ کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ مثلاً سیاسی عدم استحکام، غربت، انفراسٹرکچر کی کمی، موسمیاتی تبدیلی۔ یہ مسائل اس براعظم کے مستقبل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، کیا افریقہ واقعی عالمی طاقتوں کے درمیان مقابلے کا میدان بن جائے گا؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مقابلہ فوجی نہیں بلکہ اقتصادی ہوگا۔ سرمایہ کاری، تجارت اور انفراسٹرکچر کی دوڑ۔ لیکن بعض ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر سیاسی عدم استحکام جاری رہا تو تنازعات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ افریقہ ایک ایسا براعظم ہے جس کے پاس بے پناہ وسائل اور صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کی تاریخ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ بیرونی طاقتیں اکثر اپنے مفادات کے لیے یہاں آتی رہی ہیں۔ آنے والے برسوں میں افریقہ دنیا کی معیشت اور سیاست میں ایک مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ براعظم آتو ترقی اور تعاون کی مثال بن سکتا ہے، پھر عالمی مقابلے کا نیا میدان۔ یہ فیصلہ صرف عالمی طاقتیں نہیں کریں گی، اصل فیصلہ افریقہ کے عوام کریں گے، کیونکہ مستقبل کا افریقہ صرف وسائل کا براعظم نہیں ہوگا بلکہ ایک نئی عالمی طاقت بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔